ہفتے میں ایک دن ضرور آئیں گے، جمعہ یا اتوار آئیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ پورا ہفتہ محنت کرنی ہے، کم از کم ایک دوست کو تبلیغ کر کے لانا، یہ دوست دگنے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہر بار اگر ایسا کریں گے تو کیا بات ہے، اور اگر ایک سے دو تین لے آؤ گے تو پھر تو کیا بات ہے۔ اور آپ کے ذریعے سے کوئی نیک ہو جائے، خدا کی قسم صدقہ جاریہ کا کھاتا کھل گیا، نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے۔ میں نہیں کہتا، میرے محبوب پاک فرماتے روزے قیامت اللہ کا بندہ پیش ہوگا، رب کہے گا بندے نگاہ اٹھا کے دیکھ، یہ سب تیری نیکیاں ہیں۔ وہ دیکھے گا تو حیران ہو کے پہاڑوں کی طرح سے نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں وہ یکدم پیچھے ہٹے گا کہ یا اللہ یہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، میں نے نیکیاں نہیں کی ہیں، یا اللہ میں نے یہ نیکیاں نہیں کی ہیں۔ محبوب پاک فرماتے ہیں اللہ جواب دے گا میرے بندے واقعی تو نے نہیں کی ہیں، لیکن تیری تبلیغ سے جو لوگ نیک ہوئے تھے، جو انہوں نے نیکیاں کی، ان کو تو میں نے اجر دیا، لیکن اتنی نیکیاں تمہیں بھی دی، اس سے یہ انبار لگ گئے۔ ذکر کریں گے، مراقبہ کریں گے، ہفتے میں ایک بار اتوار یا جمعہ لازمی آئے گے انشاءاللہ۔ اگر کریں گے آپ خود دیکھو گے دنوں میں دل زندہ، دل باخدا، آپ اللہ کے ولی، داڑھی بڑھ کے بادشاہ، سر پہ نبی پاک کا تاج، نماز تو نماز، تیرے تہجد کے نفل نہ چھوٹیں، خدا بھی تیرا، خدا کے محبوب بھی تیرے، قبر جنت کا باغیچہ، عرش مولا کا سایہ، انشاءاللہ دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب، وما توفیق الا باللہ۔ یہ چند اعلانات سن لیجیے، ہمارے پاس یہ اللہ کے دین کے تحفے ہوتے ہیں، آڈیو، سی ڈی، رسالے، کتابیں، یہ پوری دنیا میں جاتی ہیں، اور میرے پاس ہزاروں خط آ چکے ہیں، روزانہ پوسٹ ہوتی تقریباً۔ کیا لکھتے ہیں؟ کوئی خط لکھتا میرے گھر میں نماز نہیں تھی، آپ کی سیڑھی دیکھی گھر کا بچہ نمازی ہو گیا۔ کوئی لکھتا میرے گھر میں پردہ نہیں تھا، آپ کی پردے کی کتاب پڑھی، میری مائیں بہنیں پردہ نشین ہو گئیں۔ کوئی لکھتا میرے بچے آوارہ تھے، بے راہی کا شکار تھے، آپ کا رسالہ گھر میں آیا، بچوں نے پڑھا، بچے نیک ہو گئے، لے جاؤ۔ کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے، تھوڑے تھوڑے ہدیے رکھیں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، لے جاؤ، پڑھو پڑھاؤ، سنو سناؤ، دیکھو دکھاؤ۔ آپ کی کوشش محنت سے کوئی میرا ایک بیٹا میری بیٹی نیک ہو گئی، یہ چند روپے جنت کا ٹکٹ بنے گے انشاءاللہ۔ یہ مجلہ ہدیہ اس کا صرف 5 روپے، کام بہت بڑا۔ آج کل پیری مریدی رسم کے سوا کچھ نہیں رہ گیا۔ پیر صاحب کو دیکھو تو بے نمازی، مستنڈا بلکہ گنڈا، ہاتھ میں سگریٹ، دائیں عورتیں بائیں عورتیں، سامنے عورتیں پیچھے عورتیں، یہ کش مار رہا ہے، عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں۔ کون ہے؟ پیر صاحب۔ خدا کی لعنت ان پیروں پر جو نبی پاک کے دین سے مذاق کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کے دین سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس مجلے میں علماء کرام، محدثین کے مضامین، تاکہ پڑھ کے معلوم چلے کامل مرشد کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتے ہیں پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھتے، کیا کہتا ہے؟ میرے پیر صاحب روحانی نماز پڑھتے ہیں، روحانی مرغیاں نہیں کھاتا، مرغیاں پولٹری فارم کی پھاڑتا ہے، نماز روحانی پڑھتا ہے، شرم نہیں، غیرت نہیں۔ اور تیرے پیر صاحب تیرے گھر آتے ہیں، تیری بچیاں جوان، تیری بہنیں جوان، پردہ کیوں نہیں کرتا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا خاندانی پیر ہے، یہ ہم سے پردہ نہیں کرتا، ہم اس سے پردہ نہیں کرتے۔ یہ دلیل کہاں سے آئی؟ ہر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوا،
ہر پیر کا بیٹا پیر کہاں سے بن جائے گا؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ایک اور طبقہ اس کی سن لو، 2 جملے انگلش بولنا آ گئی، 2 پڑھ لی کتابیں، بن گیا مفتی اعظم۔ کیا کہتا ہے؟ ہم پڑھے لکھے پیروں کو نہیں مانتے، بیعت کے قائل نہیں، ہم پڑھے لکھے بیوقوف انگلش بول کے نبی پاک کا دین نہیں آتا۔ دین قرآن و حدیث ہے، پڑھ قرآن و حدیث۔ خدا کے رسول خود بیعت لیا کرتے تھے۔ جو نبی کے عمل کو بولے جاہلوں کا عمل، اس سے بڑا کمزور فور کون ہوگا؟ مسلمان کے لیے قرآن و حدیث حجت۔ پڑھ لو، رسول پاک کا وصال ہو گیا، اللہ کے محبوب اللہ کو پیارے ہو گئے، ابھی آپ کو دفن نہیں کیا، اس سے پہلے لوگوں نے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ کتنا اہم کام تھا۔ صدیق اکبر کا وصال ہوا، عمر فاروق کی بیعت کی، عمر فاروق کا وصال ہوا، عثمان غنی کی بیعت کی، عثمان غنی کا وصال ہوا، علی شیر خدا کی بیعت کی۔ امام حسین کوفہ کیا کرنے گئے تھے؟ کمزور لوگ، کمینے لوگ کہتے ہیں، حکومت لینے گئے تھے، مارے گئے۔ نہ شرم نہ حیا، رسول پاک کا نواسا حکومت کا بھوکا تھا۔ امام حسین علی مقام کوفہ بیعت لینے گئے تھے۔ جو رسول پاک کی سنت، توبہ کرنے کا طریقہ، حدیث پاک کا مفہوم، جب مومن بیعت کر لیتا تو ایسا پاک جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہیں سنی، پوچھو بھائی کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو نہیں کی، میرے نانا جی نے کی تھی۔ اب بھائی نانا جی نے اپنے گناہ کی توبہ کی تھی، ہر ایک کو اپنے گناہ کی توبہ خود کرنی ہے، اور بیعت نبی پاک نے توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں میاں چنوں گیا، ایک نوجوان بچہ بڑھ بڑھ کے سلام کرے، میں نے کہا بیٹے وعلیکم السلام۔ اس سے پوچھا بیٹا کسی بزرگ کی بیعت کی ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا کس کی؟ کہتا کدو شاہ کی۔ پیر صاحب کون ہے؟ کدو شاہ، بینگن شاہ، لوٹے شاہ، جنڈو شاہ، چٹو شاہ، لانتو شاہ، پھٹکارو شاہ، ڈبل شاہ۔ میں نے کہا بھئی یہ کیا ہوا؟ یہ ڈبل شاہ کیسے ہوا؟ یا دوست نے آ کے مجھے بتایا، کہا صاحب وہ پیسے لے کے ڈبل کرتا تھا، پہلے اس نے کچھ لوگوں کو ڈبل کر کے دیے، پھر جب کروڑوں روپے جمع ہو گئے تھے لے کے بھاگ گیا۔ یہ تھا ڈبل شاہ۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، میں نے اسے سمجھایا بیٹا پیر ہوتا ہے رسول پاک کا نائب۔ یہ شیطان کا چلا ذرا پیر کیسے ہو گیا؟ جہالت دیکھو کیا کہتا ہے؟ کہتا بابا جی ہم نے ان سے تعویذ لیا تھا، ہمارا کام ہو گیا، ہم نے اس کو اپنا پیر بنا لیا۔ تعویذ تو بھنگی بھی دیتے ہیں، جمعدار بھی دیتے ہیں، لے لو جا کے تعویذ، کوئی کام ہو جائے تو بھنگی بن جاؤ، جمعدار بن جاؤ۔ عقل ہے، علم ہے۔ وہ میرے بیٹے، میرے بھائی، میری پیاری ماں، پیر مرشد شیخ رسول پاک کا نائب ہوتا ہے، شیطان کا چیلا نہیں ہو سکتا۔ دنیا گھومتا ہوں، رنگ رنگ کے لوگ دیکھیں آپ کو ملتے ہوں گے، جو کہتے ہیں ہم پیروں کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو بھائی جو الف بے تے پڑھاتا اس کو استاد مانتے ہو؟ تو دان سے نکالے گے یہ تو استاد ہی ہوتا ہے۔ جو الف بے تے پڑھائے استاد، جو اے بی سی پڑھائے ٹیچر، سائنس پڑھائے تو پروفیسر صاحب، ویلڈ سکھائے، مکینک کا کام سکھائے، ماں بہن کی گالیاں بھی دے، یہ بھی استاد جی۔ جو اللہ کا ذکر سکھائے، رب کی راہ دکھائے، رب کا رنگ چڑھائے، قرآن پاک کی تعلیم دے، کہتا ہے میں اس کو استاد نہیں مانتا۔ بیوقوف نہیں ہے۔ ہر زبان میں نام مختلف ہے، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر، اردو میں کہتے ہیں استاد، عربی میں کہتے ہیں مرشد، فارسی میں کہتے ہیں پیر۔ تو نام کسی زبان میں رکھ لے،
جب دنیا کے کمینے کام استاد کے بغیر نہیں آتے، اللہ کی راہ اتنی نکمی نہیں استاد کے بغیر ہی ہے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے، خدا کی قسم مبارک ہے، جس نے بیعت نہیں کی یا جس کے مرشد کا وصال ہو گیا ہو، یا کسی بنگو شاہ سے چٹو شاہ سے بیعت کر لی، ای بیعت کی دعائیں پڑھاؤں گا، دعائیں سب پڑھیں گے۔ جس کی پہلے کسی کامل مرشد سے بیعت ہے اس کو دعائیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، باقی کی بیعت ہو جائے گی، اور رسول پاک کی سنت کے صدقے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سب دعائیں پڑھیں۔ میری بہنیں بیٹیاں جو تشریف فرمائیں وہ بھی میرے ساتھ اس کے بیعت کی دعائیں پڑھ لیں۔ ہم اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پاک سنت کے صدقے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سب پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ